اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد. ہماری گزشتہ گفتگو امامت عامہ میں تھی جہاں اس میں ہم یہ بیان کی امام کی اصل امامت کہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے، اوصاف امامت اور اوصاف امامت کی بات ہے کیونکہ ائمہ کا تعارف اور ان کی تعیین رسول اللہ کی جانب سے ہے. حقیقت میں اللہ خود یہ منصب جسے چاہے عطا کرتا ہے، جسے اہل سمجھتا ہے، اور رسول اللہ معرفی کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لا یزال الدین، یا اس طرح کی جو روایات ہیں ان روایات کی صحیح ہے تفسیر، معقول تفسیر، مناسب تفسیر سوائے مذہب اہل بیت علیہ السلام کے کسی اور کے پاس نہیں ہے. ان احادیث میں جتنے بھی یہ احادیث ہیں، یہ صحیح بخاری میں، مسلم میں اور دوسری کتابوں میں، ان احادیث کے مصادیق کے 12 مصداق، 12 عدد صرف اور صرف شیعہ اثنا عشری ہی صحیح مصداق بیان کر سکتا ہے. بعض محققین اہل سنت بھی اسی نتیجے تک پہنچے ہیں کہ خلفائے راشدین کیونکہ ان کا عدد کم ہے لہذا وہ نہیں ہو سکتے، اور بنی عباس اور بنی امیہ کا ظلم اس حد تک ہے کہ اصلاً یہ منصب ان کو زیب ہی نہیں دیتا، اور بنی عباس کا ظلم بھی آشکار اور واضح ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا کیا، بنی امیہ نے کیا کچھ کیا، اور امیر المومنین کی بارگاہ میں کس حد تک وہ بے حرمتی کرتے رہے، فحش دیتے رہے، گالیاں دیتے رہے، اور تمام منابر پہ مشرق اور مغرب میں جو ممبر تھے ان پر علی علیہ السلام کو برا بھلا کہا جاتا تھا. یہ کون، کس نے، کب؟ یہ یہی بنی امیہ کی حکومت تھی کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، سادات کو دیواروں میں چنا جا رہا تھا، اور کتنے ظلم تھے کہ انہوں نے کیے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بنی عباس اور بنی امیہ کو. اور دوسری بات کہ بنی امیہ کے جتنے خلفاء ہیں ان کی عدد زیادہ ہے، اور پیغمبر نے یہ 12 کر، ان کا ظلم دوسرے نمبر پر، اور بنی عباس کے جو خلفاء ہیں وہ بھی. لہذا بعض مجبور ہو گئے اہل سنت کے علماء کہ اس حدیث کی مصداق صحیح پیدا کریں. پھر کچھ نے یہ کیا کہ خلفاء راشدین بنا لیے. یہ دیکھیں، خلافت کو راشد اور غیر راشد میں تقسیم کرنا خلاف ہے، روح ہے اسلام کے. اگر خلافت رسول ہے تو یقیناً وہ راشد ہے. کیوں؟ کیونکہ خلافت رسول وہی ہے کہ جو اللہ کی جانب سے طے ہوتی ہے. خود رسول معین کرتے ہیں کہ یہ میرے خلیفہ ہیں، یہ میرے جانشین ہیں. اور خلافت رسول دوسرے لفظ میں وہی امامت ہے. یہاں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کا ایک فرمان، البتہ یہ بہت سی ہماری کتابوں میں موجود ہے، اصول کافی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233 میں، اور مرحوم شیخ صدوق کی 4 کتابوں میں موجود ہے، عیون اخبار میں بھی ہے، اور من لا یحضر الفقیہ میں بھی ہے، اور معانی الاخبار میں بھی ہے، اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. بہت تفصیلی حدیث ہے جس کے 4 جملے فقط میں 5 جملے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. سب سے پہلا جملہ یہ اصل دیکھیے کہ منزلت امامت کیا ہے کہ انسان دوسرے کو امام بنائے اور اختیار کرے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الامامت ہی منزلت الانبیاء و ارث الاوصیاء. یہ پہلا جملہ ہے. دوسرا جملہ ہے کہ ان الامامت خلافت اللہ، امامت اللہ کی خلافت کا نام ہے. ظاہر ہے یہ اللہ کی خلافت کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں ہے کہ انسان جس کو چاہے منسوب کرتے ہیں.
کیونکہ اللہ کی خلافت ہے، اللہ جسے چاہے گا وہ اپنا خلیفہ معین کر دے گا، جس طرح ابراہیم کے لیے کہا، جس طرح آدم کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اور بہت ساری اس طرح کی آیات ہیں کہ خود خدا معین کرتا ہے، لذا لوگوں کا اس میں کوئی بھی انتخاب نہیں ہوتا، لوگوں کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا، کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کہ اللہ کے خلیفے کو وہ لوگ معین کریں، اللہ کا خلیفہ ہے تو اللہ ہی معین کرے گا۔ اور وخلافت الرسول، کیونکہ جب رسول کا خلیفہ ہے تو خود رسول کو معین کرنا چاہیے کہ میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہے، نہ یہ کوئی اور۔ وہ مقام امیر المؤمنین و میراث الحسن والحسین، یہ دوسرا جملہ ہے۔ تیسرا جملہ ہے کہ ان الامامت زمام الدین، دین کی باغ ڈور ہے امامت، و نظام المسلمین و صلاح الدنیا، یعنی اگر سعادت دنیا اور آخرت چاہتے ہو تو امامت کو اسی طرح مانو جس طرح اللہ چاہ رہا ہے۔ وعز المؤمنین، مومنوں کی عزت ہے۔ ان الامامت، یہ آخری جملہ ہے، ان الامامت اس الاسلام النامی وفرعہ السامی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتائیے، یہ پہلے حل یعرفون قدر الامامت، یہ پہلے جملے ہیں، ومحلها من الامت فیجوز فیہا اختیارهم، کیا وہ لوگ جانتے ہیں؟ یہ وہی حدیث ہے جس کو جامع ترین حدیث ہے ویسے فضائل امام، صفات امام، امام کی خصوصیات اور ویژگیہ کے بارے میں جامع ترین حدیث یہی ہے جو عبدالعزیز سے روایت کی گئی ہے اصول کافی میں۔ عبدالعزیز بن مسلم تو کہتے ہیں کہ ہم ابتدا میں جب مر میں پہنچے تو امام رضا علیہ السلام کے ساتھ جمعے کا دن تھا، مسجد جامع میں گئے، ہم نے دیکھا کہ لوگ امامت کے بارے میں غور و خوض کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، اپنا اختلاف یہ وہ بڑی جر و بحث جاری ہے۔ ہم نے آ کر امام کو بتایا، اپنے دخل تو علی سیدی و مولائی، میں اپنے مولا اور آقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے بتایا امامت کے بارے میں کہ لوگ اتنا اختلاف کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ذاتی آراء سے دھوکہ کھا چکے ہیں، منصب امامت ایسا عام منصب نہیں ہے کہ لوگ اپنی آراء کے ذریعے سے جس کو چاہے چن لیں، کہ یہ کیا انہوں نے امامت کے منصب کو پہچان لیا ہے؟ حل یعرفون قدر الامامہ ومحلها من الامت، اس کی جائگہ، اس کی منزلت، اس کی عظمت کو کیا پہچان چکے ہیں کہ ان کے لیے جائز ہو جائے کہ کسی ایک کو امام منتخب کریں؟ اگر تو ان الامامت اجل قدرا، غور کیجیے عبارت پہ، واعظم شأنا واعلی مکانا وابعد غورا من ان یبلغها الناس بعقولهم او ینالوها بآرائهم او یقیموا اماما باختیارهم۔ اصل منصب امامت ایک ایسا منصب ہے کہ جو انسانی عقلوں کی پہنچ سے زیادہ دور ہے، بالا برتر ہے اس سے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اس کی منزلت تک پہنچے۔ بس جب ایسے ہے تو لوگ اپنے عقول کے ذریعے سے کیسے اپنے لیے ایک انتخاب کرتے ہیں یا ایک کو اپنا امام معین کرتے ہیں۔ لہذا یہ گزشتہ گفتگو تھی، ابھی آج کی گفتگو اور ابھی جو 51 نمبر میں ہے وہ یہ ہے کہ پہلا امام اور پہلا رسول کا خلیفہ خود رسول اللہ کی طرف سے، انہی کے توسط سے، انہی کی جانب سے معین کیا گیا۔ اس کا نام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں، ہم معتقد ہیں اس بات کے کہ پیغمبر اکرم نے مختلف اور متعدد مقامات میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی معرفی کی ہے، ان کا تعارف بیان کیا ہے اور اپنے جانشین عمومی طور پر بیان کیے ہیں۔ ان میں خصوصاً غدیر میں، غدیر کہتے ہیں ایک منزل گاہ ہے جو جحفہ کے نزدیک ہے۔ غدیر ایک ایسے مقام پر واقع ہے
کہ جہاں حقیقت میں تمام دوسرے ممالک والے افراد وہاں سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، ایک مرکزی حیثیت تھی اسے کہ شام والے جدا ہو رہے تھے، کوفے اور عراق والے جدا ہو رہے تھے، اور دوسرے ملک مصر والے جدا ہو رہے تھے. ایسا مقام تھا وہ غدیر، جس پر غدیر ویسے تو لفظی اعتبار سے اس ڈھلان جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی، بارش کا پانی جمع ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ پر واقع ہے کہ ریگستان جو عربستان کا مشہور و معروف ہے، اس میں بہت زیادہ ایسے غدیر تھے، لیکن ان میں سے یہ ایک ایسا غدیر، یہ ایک ایسی ڈھلان والی جگہ ہے جہاں بارش کا پانی کچھ مقدار میں جمع ہوتا تھا. اس سے کوئی واقف نہیں تھا. چند کاروان اور قافلوں کے سالار اس سے واقفیت ہے، یا ساربان واقف تھے، یا جو بکریاں اور بھیڑیں وغیرہ چراتے تھے چرواہے، وہ واقف تھے کہ یہ بھی کوئی جگہ ہے. اس مقام پر پیغمبر کو حکم ہوا کہ اب منصب امامت اور خلافت کا مسئلہ واضح اور روشن الفاظ میں اگرچہ پہلے بھی پیغمبر بیان کر چکے تھے، لیکن یہاں قولاً اور فعلاً دونوں طریقے سے بیان کر دو. حقیقت میں یہ تاکید تھی اس مسئلے کی، اس حقیقت کی جو دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر بیان کر چکے تھے. بہت عظیم اجتماع ہے اصحاب رسول کا. ان عظیم اجتماع میں اب تو یہاں کچھ بھی نہیں لکھا گیا، مختصر سی بات ہے، لیکن بیان کرنا کچھ ضروری ہے. اس لیے بعض کہتے ہیں کہ 1,00,000 اصحاب تھے، بعض کہتے ہیں کہ 1,12,000 تھے، بعض کہتے ہیں 1,24,000 صحابی تھے جو رسول کے ساتھ حج بجا لانے کے لیے. واپس میں چونکہ جب اس مقام پر پہنچے امر الہی ہو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس کی آیت نازل ہوئی، اور حکم پروردگار کے مطابق رسول اللہ وہیں رکے، اور جو پہلے جا چکے تھے پیغام بھیجا، کچھ افراد بھیجے کہ واپس آ جاؤ. جو پیچھے رہ گئے تھے چونکہ مختلف کاروانوں کی صورت میں تھے، پیغمبر بیچ میں تھے، پیغمبر سے کچھ پہلے بھی کاروان تھے اور کچھ بعد میں بھی کاروان تھے. اب جو چلے گئے ان کو بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا. جب سب جمع ہوئے تو حکم دیا کہ ایک ممبر بناؤ. وہ بھی انہی اونٹوں کے پالان سے ایک ممبر بنایا گیا، اور کچھ درخت تھے جن درختوں کے نیچے وہ پالان بنائے، اور پیغمبر اس ممبر پر جا کر تفصیلی ایک خطبہ دیا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطب میں تفصیلی ترین خطبہ غدیر، جس میں اگر تحقیق کی جائے تو میرے خیال میں بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی خدمت ہے مکتب اہل بیت کی. تمام اس خطبے کو مختلف منابع سے جمع آوری کر کے ایک جگہ پر اگر جمع کیا جائے، سب سے تفصیلی جو ابھی موجود ہے ہمارے پاس وہ ہے الاحتجاج میں مرحوم طبرسی نے ذکر کیا ہے. اس سے بڑھ کر کہیں اور آپ کو تفصیل سے نہیں ملے گا، باوجود اس کے کہ دیکھیں یہ جو موجود ہے بہت کم ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ کتنا وقت لگا اس خطبے میں پیغمبر کو، اور غدیر میں قیام کتنے دن تھا، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. ایسے نہیں ہے، اور ہمارے یہاں فقط ایک ہی جملہ پڑھا جاتا ہے. حقیقت حال یہ ہے کہ اول اور آخر سب کو دیکھ کر دیکھیں تو یا رسول کی آیت کی صحیح تفسیر معلوم ہو جاتی ہے. پیغمبر نے سب سے اقرار لیا کہ میں پہنچا چکا ہوں جو مجھے پہنچانا چاہیے تھا. سب نے کہا ہاں قد بلغت، آپ پہنچا چکے ہیں. اور پہلے اقرار لیا کہ یا ایھا الناس الست اولیٰ بکم من انفسکم،
کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا تصرف کا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. پھر النبی اولی بالمؤمنین وغیر ذالک، یہ ان سے بیان کیا تھا. جب یہ کہا تو اس کے بعد کہا، اب یہاں یہ بتا دوں، وہ منبر پر جب تشریف لے آئے تو اب یہ سب پریشان ہیں، سب کے ذہن میں سوال ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے کہ پیغمبر اس طرح کیوں کر رہے ہیں. سب کے سب، اور گرمی کی وہ شدت اس حد تک گرمی تھی کہ اصحاب جو ابائیں تھی ان کی، کچھ ابا کا حصہ اوپر سر پر اوڑھتے تھے، کچھ پاؤں کے نیچے دیتے تھے. اتنی گرمی کی شدت میں کیا یہی بیان کرنے آئے تھے کہ میں جس کا پڑوسی ہوں علی اس کا پڑوسی ہے؟ اس گرمی کی شدت میں اتنے اہتمام سے کیا پیغمبر یہ بیان کرنے آئے تھے کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے؟ کیا اس گرمی کی شدت میں اور اتنے اہتمام میں اتنا، یعنی قافلے والوں کو دوسرے لفظوں میں اگر مائنڈ نہ کیجئے، یعنی ڈسٹرب کرنا، حقیقت میں تمام کی یہ زندگی کو مختل کر کے یہ کہنا کہ میں جس کا پڑوسی ہوں علی اس کے پڑوسی ہیں، یہ مطلب بیان کرنا چاہتے تھے؟ کیا آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ یہی کہنا چاہتے تھی کہ پیغمبر نے یہی بتا دیا؟ کیا اس پتہ نہیں تھا پہلے ان چیزوں کا دوسروں کو؟ نہیں، مسئلہ اہم ہے. کیا ضرورت ہے کہ پیغمبر یہ اقرار لے رہے ہیں کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق اور تصرف نہیں رکھتا؟ کیا ضرورت ہے اسی بات کی؟ یہ نہیں، مقصد ہے کہ اس کا وہ جو پیغام پہنچا جا رہا ہے اس کے ساتھ رابطہ ہے. یہاں اولویت کا مسئلہ یہاں بیان کریں، یہ قرینہ ہے اس معنی کے لیے جو پیغمبر الفاظ ذکر کریں گے. سب دیکھ رہے ہیں. اب ایک مرتبہ ایک شخص اٹھا، سب کی نظریں ہیں اس پر کہ یہ کون ہے. وہ چونکہ درمیان سے اٹھا، فراز منبر کے قریب آیا. سب دیکھ رہے ہیں، جانتے تھے یہ وہی علی ہے، پہچانتے تھے. سوالات تھے بہت، کیا ہے مسئلہ، کون ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. جب آئے تو اب وہ ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، وہ بات میں نہیں کرتا. بہرحال جب پیغمبر نے اوپر بلا دیا اور یہ اقرار لے چکے، اب کہتے ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا. یہ آخری جملہ. اب یہاں ضرورت نہیں ہے اس کے ترجمے کرنے کی، لیکن کہتے کہ دیکھیے مولا کے لفظ، مولا کے معنی میں خدشہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مولا کے معنی دوستی کے ہیں، یار کے ہیں، مددگار کے. لفظ مولا اولا کے اس وزن پر ہے، اولا کے. یہ ہمیشہ اولویت اور اولا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہی استعمال قرآن کریم میں بھی موجود ہے. اور پیغمبر کا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ وہ پہلے جو الفاظ ہیں یہ قرینہ ہے اس کے لیے، دوسری معانی یہاں صلاحیت ہی نہیں رکھتے یہ لیے جائے. کیونکہ یہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ہمارا ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم بحث و جر اور زیادہ اس پر پافشاری کریں، زور دیں. نہیں، ہمارا مقصد ہے کہ اعتقادات بیان کریں، ہم اپنا عقیدہ بیان کریں. تو پیغمبر نے اس مقام پر امیر المومنین کو وہ عنوان جانشین اور خلیفہ متعارف کروایا، انٹروڈکشن کروا دیا اس کا. بس ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اتنی ایسی حدیث نہیں ہے کہ بالکل آرام سے اور سادگی سے انسان اس کے گزر جائے اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو محبت کا مسئلہ تھا، دوستی کا مسئلہ تھا، یاری کا مسئلہ تھا. نہیں، ایسی چونکہ پیغمبر کے ماقبل اور ماں بعد جملہ سب کے سب اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ مولا کے یہ معنی نہیں ہے. اور وہ جس پر عذاب الہی نازل ہوا، جس نے خود عذاب الہی طلب کیا، جس نے کہا تھا کہ اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ مجھ پر پتھر سأل سائل بعذاب واقع کی تفسیر میں دیکھیے. تو خود اگر یہ دوستی کا مسئلہ تھا تو وہ کیوں عذاب مانگ رہا ہے؟ اور اس کے جملات اول سے لے کر آخر تک پر ہیں اس مطلب سے کہ مسئلہ دوستی کا نہیں ہے، مسئلہ یاری کا نہیں ہے، مسئلہ پڑوسی کا نہیں ہے، مسئلہ حساس ہے، مسئلہ اولویت اور تصرف کا ہے، مسئلہ حاکمیت مطلقہ کا ہے، مسئلہ ولایت کلیہ کا ہے. ایسی بات نہیں. بہرحال کہتے ہیں کیا یہ وہی چیز نہیں ہے کہ ابن اسیر
نے الکامل میں اپنی تاریخی کتاب الکامل میں جو بیان کی کہ پیغمبر آغاز بعثت میں اور دعوت ذوالعشیرہ کے وقت جب اللہ نے یہ حکم دیا پیغمبر کو انذر عشیرتک الاقربین کی، جب آیت نازل تو پیغمبر نے سب اپنے احباب کو جمع کیا، رشتہ داروں کو، نزدیکی رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان پر اسلام کو پیش کیا کہ یہ اسلام ہے جو میں لے کر آیا ہوں، آپ کے لیے بہتر ہے، اچھی چیز ہے، یہ اس پہ میری مدد کرو۔ کیا تم میں سے کوئی ہے ایسا شخص جو اس امر پر میری مدد کرے تاکہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ، میرا جانشین تم میں ہو جائے؟